اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش کورس کے پارٹ 1 کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پارٹس آف سپیچ کو پڑھا تھا۔ پارٹس آف سپیچ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی سنٹینس کے اندر کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، وہ ہم ساری کی ساری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ کائنڈلی میرے پچھلے لیکچر جو ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ہم اس کے سیکنڈ پارٹ یعنی ٹینسز کی طرف چلیں گے۔ لیسن نمبر 9 کے اندر انٹرو ہے، یعنی تعارف ٹینسز کا ہے کہ ٹینسز کیا ہوتے ہیں اور کتنی قسم کے ہیں اور کہاں پہ اور کس طرح ان کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ہم نے ایک سٹوری جو ہے اس کو کمپوز کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ بآسانی تمام کے تمام ٹینسز کو سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ جب آپ تمام ٹینسز سیکھ لیں گے اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ انگلش کو سمجھ بھی سکیں گے، پڑھ بھی سکیں گے اور لکھ بھی سکیں گے، اور اس کے علاوہ اس کے انگلش ٹو اردو اور اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کو بھی بآسانی کر پائیں گے۔ تو چلتے ہیں، آپ کو اس کے ڈیٹیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹینس سے مراد یہ زمانہ ہوتا ہے اور ٹینسز اس کی جمع ہے جس کے معنی زمانے کے ہیں۔ انگریزی میں بھی باقی تمام زبانوں کی طرح 3 بنیادی ٹینسز ہیں۔ ان ٹینسز کو ہم نے جو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ایک سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ اس سٹوری کے مطابق آپ اس کو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تو وہ سٹوری کیا ہے کہ ایک بزرگ آدمی جو کہ جس کو ٹینس کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتا تھا۔ آپ اس کو ٹینس کو ٹینشن سے تشبیہ دے کر یاد رکھیے گا کہ بزرگ جو تھے وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے۔ وہ ٹینشن کس طرح کی تھی کہ اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ بہت دفعہ اپنے تینوں بیٹوں کو بتاتا کہ آپ لوگ کمبائن رہیں، لیکن ان تینوں کی عادات مختلف تھیں، ان تینوں کے ذہن مختلف تھے، ان کے مائنڈ سیٹ جو ہیں ان کو یکجا کرنا بزرگ کے لیے، مسٹر ٹینس کے لیے بہت مشکل تھا۔ پھر اس نے بعض اوقات ان کو یہ بھی بتایا کہ میں بچپن میں میری عادات کیا تھی، میں کیا کرتا تھا، کیا کچھ نہیں کرتا تھا، اور مجھے کون کون سی باتیں کرنی چاہیے تھی اور کون سے کام کرنے چاہیے تھے جو میں نہیں کر پایا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جوانی کے بارے میں بھی بتایا کہ جب میں جوان ہو چکا تو میں نے کون سی اچیومنٹ حاصل کی، کس طرح میں کامیاب رہا زندگی کے اندر، اور اس کے بعد کامیابی کے بعد پھر مجھ پہ ایک ایسا وقت آیا جو کہ موجودہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں۔ تو ابھی اس کے بعد میری آخری منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ تو پھر جب اس نے یہ اپنی زندگی کے حالات و واقعات ان کو اپنے بچوں کو بتاتا رہا اور ان کو یہ بھی کہا کہ میرے گزرے ہوئے زمانے جو ہیں کیسے تھے، انہوں نے اس کے اوپر کان نہ دھرے، تو مسٹر ٹینشن نے اتنی ٹینشن لی کہ پھر اس نے ایک وصیت نامہ لکھا۔ اس وصیت کے اندر کیا چیزیں لکھیں، کیا کچھ لکھا کہ تاکہ وہ آپس میں مل بیٹھیں، کس طرح مل بیٹھیں گے، کس طرح وہ ایک یکجا ہو جائیں گے۔ اس نے پھر یہ بھی سوچا کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں یہ تو آپس میں ان کے مائنڈ سیٹ نہیں ملتے، کم از کم میرے جو ان کی نسل ہے، میرے پوتے جو ہیں، کم از کم وہی آپس میں مل بیٹھیں۔ اس نے پھر جو وصیت کے اندر چیزیں لکھیں اس کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کے جو بیٹا تھا اس کا نام پریزنٹ یعنی حال تھا۔ پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ پریزنٹ حال، یعنی حال جو تھا وہ کیا کہتا تھا کہ اٹ ٹیلز اباؤٹ واٹ از ہیپننگ کرنٹلی، کہ ابھی موجودہ کیا ہو رہا ہے۔ آئی لیو ان یو ایس اے، میں یو ایس اے میں۔ اس نے پھر ان کو ایگزامپل دے کر بھی بتایا
کہ موجودہ کس کو کہتے ہیں، کرنٹ کس کو کہتے ہیں، پریزنٹ کس کو کہتے ہیں. تو سیکنڈ جو ہے وہ کون سا بیٹا تھا؟ پاسٹ یعنی ماضی تھا. تو ماضی جو تھا اس کی عادات کیا تھی؟ اس کی عادات یہ تھیں کہ وہ ہمیشہ باتیں کرتا تھا اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں، اپنے پاسٹ کے بارے میں. واٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ، کہ میرے ساتھ یہ، وہ ہمیشہ اسی کے بارے میں، ماضی کے بارے میں باتیں کرتے رہتا تھا. تو اس کے بعد جو اس کا تیسرا بیٹا تھا فیوچر یعنی مستقبل، تو اس کی یہ عادت تھی، وہ آنے والے وقت کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا کہ واٹ ول ہیپن لیٹر ان فیوچر. تو یہ عادات ان کی آپس میں بالکل بھی نہیں ملتی تھیں. تو جب عادات نہ ملی تو پھر جب مسٹر ٹینس نے ٹینشن لینے کے بعد اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کم از کم جو وصیت کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ گیا گزرا آدمی بھی اپنے باپ کی وصیت کے اوپر عمل کرتا ہے کہ میرے باپ نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کی تھی تو میں اس کے اوپر عمل کروں گا. تو لہٰذا اسی طرح اس نے وصیت کے اندر کیا لکھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پریزنٹ جو ہے اس کو بھی بتایا، پاسٹ کو بھی بتایا اور فیوچر کو بھی بتایا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی بیبی جو ہے نا پیدا ہوگا تو اس کا نام جو ہے آپ تینوں نے ایک جیسا رکھنا ہے. باپ مختلف ہے، یعنی پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے، فیوچر ہے، تین باپ کے ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں. لیکن اس نے ان کو ایڈوائز کر دی، وصیت کر دی کہ آپ نے اپنے پہلے بیٹے کا نام جو ہے وہ کیا رکھنا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بیٹے کا نام اس نے کہا کہ انڈیفینیٹ یا سمپل رکھنا ہے. انڈیفینیٹ یا سمپل رکھنا ہے، کیونکہ پریزنٹ جو ہے وہ تو باپ ہے، وہ تو اس کے ساتھ لگے گا ہی، اور ٹینس جو ہے وہ اس کا دادا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ لگے گا. لیکن بچے کا جو پہلے بیبی کا نام ہے وہ کیا ہے؟ انڈیفینیٹ یا سمپل. اسی طرح اس نے پاسٹ کو بھی بتایا کہ اگر آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام آپ نے بھی انڈیفینیٹ یا سمپل رکھنا ہے. آپ کا نام تو باپ یعنی باپ کا نام تو پاسٹ ہی ہوگا اور دادا کا نام ٹینس ہی ہوگا، لیکن اس کے پہلے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ انڈیفینیٹ. اسی طرح اس نے وصیت کی اپنے تیسرے بیٹے فیوچر کو کہ اگر آپ کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام آپ نے بھی انڈیفینیٹ یا سمپل رکھنا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام آپ نے کنٹینیوس یا پروگریسو رکھنا ہے. اور اسی طرح پاسٹ کو بھی کہا کہ آپ نے کنٹینیوس یا پروگریسو رکھنا ہے. اسی طرح اس نے فیوچر کو بھی کہہ دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ کے ہاں تیسرا بیبی جب دنیا میں تشریف لائے گا تو اس کا نام آپ نے پرفیکٹ رکھنا ہے. اس نے اسی طرح پاسٹ کو بھی ایڈوائز کی، وصیت کی، اور اس نے اسی طرح فیوچر کو بھی کہا. ہاں لاسٹ پہ اس نے کہا کہ اگر آپ کا چوتھا بیٹا یا چوتھا بیبی جب دنیا میں آئے گا تو اس کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسرے اور تیسرے کو کمبائن کر کے رکھ دیں، یعنی کہ پرفیکٹ کنٹینیوس. اس نے یہ کہا کہ جب آپ کے ہاں چوتھا بیٹا یا چوتھا بیبی جب پیدا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ پرفیکٹ کنٹینیوس. تو باپ کا نام وہی رہے گا، دادا کا نام بھی وہی رہے گا. اسی طرح پاسٹ کو بھی کہہ دیا گیا اور اسی طرح فیوچر کو بھی کہہ دیا گیا. لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ حال یعنی پریزنٹ کے بھی 4 بیٹے ہوئے اور پاسٹ کے بھی 4 بیٹے ہوئے، تو یہ ٹوٹل 8 ہو گئے. اسی طرح فیوچر کے بھی 4 بیٹے ہوئے، تو یہ کل جو ہیں وہ 12 ہو گئے. یہ تھے آج کے ٹینسز کے بارے میں ایک سٹوری جو آپ نے سنی. ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو پریزنٹ ہے اس کے جو پہلا انڈیفینٹ سمپل ٹینس یعنی اس کا پہلا بیٹا جو ہے وہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے اور کیسے پہچانا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے ریویو سیکشن کی طرف.
ریویو سیکشن کے اندر ہم لیتے ہیں پہلا کویشچن کہ بنیادی طور پر ٹینسز کی کتنی اقسام ہیں. یقیناً آپ بتا پائیں گے اگر آپ نے اس لیسن کو اس لیکچر کو آسان باغور سنا ہوگا. تو اس کا سیکنڈ کویشچن ہے ٹینسز کی ورب کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں. 3 ہیں، 12 ہیں، 16 ہیں یا 9 ہیں. تھرڈ کویشچن کیا ہے کہ لفظ ٹینس سے کیا مراد ہے. زمانہ ہے، کام کا جاری رہنا ہے یا کام کا مکمل ہونا ہے. نیکسٹ کویشچن از پروگریسو کا دوسرا نام کیا ہے. سمپل، کنٹینیوس اور پرفیکٹ ہے. اور اس کے بعد پرفیکٹ سے کیا مراد ہے. کام کا جاری رہنا، کام کا مکمل ہو جانا، کام کا شروع ہونا یا کام. تھینکس فار واچنگ AHA سکسیس اکیڈمی.